خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی انفیکشن کنٹرول سے بچاؤ کے بارے میں مختلف مضامین آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہے۔ اسی حوالے سے یعنی کہ انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ہی مزید مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ڈینگی بخار اور اس سے بچاؤ کے طریقے۔ اس وقت پاکستان اور اس کے علاقوں میں ڈینگی بخار کی عرفیت بھیانک انداز میں اپنے پنجے پھیلاتا جا رہا ہے۔ اس خطرناک بیماری کی جکڑ میں آنے والوں کی اچھی خاصی تعداد پنجاب کے شہر لاہور کے معروف اسپتالوں میں رپورٹ ہو رہی ہے۔ بہت سے افراد ملیریائی ٹائیفائڈ کو بھی ڈینگی بخار سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ڈینگی کو کانگو کریمین بخار سمجھ کر خوفزدہ ہو رہے ہیں، جبکہ کانگو اور ڈینگی بخار میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہ فرق کس نوعیت کا ہے، اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ڈینگی وائرس گرم اور نیم گرم علاقوں میں پایا جاتا ہے اور ایک گروپ بی آربو وائرس ہے جو ایک ویکٹر بیماری پھیلانے والے عناصر کے ذریعے منتقل ہوتا ہے۔ وائرس کا سائیکل یا وائرس کا دائرہ کار انسان، مچھر اور انسان پر ہے، اور انسان کے جسم میں مچھر سے منتقل ہوتا ہے اور پھر مچھر اسے کسی دوسرے انسان تک پہنچا دیتا ہے۔ تاریخی پس منظر۔ ڈینگی ہیمریجک فیور ڈینگی شاک سنڈروم 1965 میں منیلا فلپائن میں پہلی بار رپورٹ ہوا، جبکہ کم درجے کا ڈینگی فیور 1980 یعنی کہ 1980 میں ڈائگنوز کیا گیا۔ ڈینگی وائرس جو کہ جنوب ایشیا یا جنوبی بحر الکاہل اور جنوبی امریکہ کیریبین میں پایا جاتا ہے۔ مچھر زیادہ دور تک اڑان نہیں بھر سکتا، اس لیے اکثر انسان ہی دور دراز علاقوں میں تک انفیکشن کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں۔ ایک متاثر شخص جسے مچھر نے کاٹا اور وائرس اس میں منتقل ہو گیا، وہ اپنے علاقے سے نکل کر دوسرے علاقے میں جاتا ہے اور اسے اس علاقے کا مچھر کاٹ لیتا ہے تو وہ وائرس انسان کے جسم سے اس مچھر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس وائرس کو وہاں کے مچھر وہاں والوں میں جس کے جسم میں منتقل کر دیتے ہیں۔ امریکہ میں ہر سال 100 سے 200 ڈینگی بخار کے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہر سال 2.5 بلین سے 5 بلین تک کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ وائرس کی ساخت اور بناوٹ۔ وائرس کی 4 اقسام ہیں۔ چاروں وائرس خون میں ہوتے ہیں، سنگل اسٹرینڈڈ رائبو نیوکلیک ایسڈ پر مشتمل ہوتے ہیں اور فلیوی وائریڈی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک ثانوی انفیکشن یعنی کہ ٹائپ 2 ڈینگی وائرس سے ہوتا ہے، جو DSS یعنی کہ ڈینگی شاک سنڈروم اور ڈینگی ہیمریجک فیور کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ٹائپ 2 جو ہے وہ انفیکشن زیادہ خطرناک ہے۔ اگر دوسرے انفیکشن ڈائگنوز ہوئے ہیں تو اس میں پھیلانے کی شرح کم ہوتی ہے۔ 1 سال میں زیادہ عمر کے لوگوں میں تیسری اور چوتھی قسم کے وائرس ڈینگی ہیمریجک فیور پھیلانے کی شرح کم ہوتی ہے۔ یہ وائرس یا قلوی یعنی کہ سنگل سیل اجسام میں اپنی نسل بڑھاتا ہے اور انفیکشن بڑھ کر اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ انہانسمنٹ کہلاتا ہے۔ منتقلی کا طریقہ۔ عام طور پر ڈینگی بخار سے متاثر مچھر ایڈیز ایجپٹی کے کاٹنے سے یہ وائرس منتقل ہوتا ہے۔ حیوانی ذخائر یعنی کہ ریزروائر۔ بندر اس وائرس کے اینیمل ریزروائر ہیں۔ بیماری ظاہر ہونے کا دورانیہ انکیوبیشن پیریڈ 1 سے 7 دن تک اور معمولی بخار کا 5 سے 7 دن تک ہے۔ کمیونیکیبلٹی آف انفیکشن۔ ایک انسان جب تک بالکل ٹھیک نہیں ہوتا اس میں وائرس موجود رہتا ہے،
اور خاص مچھر کے کاٹنے سے اس مچھر میں منتقل ہو جاتا ہے اور پھر یہ انفیکشن دوسرے لوگوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ مزاحمت اور حساسیت عام ہے۔ ہر شخص عمر کے لوگ، مرد اور عورت حساس ہیں۔ بہرحال بڑوں کی نسبت بچوں کا مدافعتی نظام کمزور ہوتا ہے اور ان میں بہت جلد سرایت کر جاتا ہے۔ ہلاکت کی شرح یعنی کہ مورٹیلٹی ریٹ، ہلاکت کی شرح 1 سے 5% تک ہے۔ میزبان یعنی کہ ہوسٹ یعنی متاثر شخص کا کمزور مدافعتی نظام بیماری کو سخت خطرناک کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ڈینگی شاک سنڈروم میں ہلاکت کی شرح 2 سے 10% تک ہے۔ اس لیے مرض کے ظاہر ہوتے ہی تمام انفیکشن کیسز انفیکشن کنٹرول آفس، ڈائریکٹر یا کمانڈنٹ کو رپورٹ شروع ہونے چاہیے۔ صحت عامہ کی اہمیت، ڈینگی بخار لوگوں میں اچانک پھیلتا ہے۔ متاثرہ مچھر انسانوں میں انفیکشن پھیلانے کے سبب بنتے ہیں۔ مسافروں اور ان لوگوں کے لیے جو وبائی علاقے میں رہتے ہیں، بیماری کی جغرافیائی تقسیم بہت اہم ہے۔ ہیلتھ کیئر سے تعلق رکھنے والے اور وبائی علاقے کے لوگوں کی رہنمائی بہت ضروری ہے۔ انہیں سخت ہدایت کے ساتھ انفیکشن کنٹرول کرنے کے طریقہ کار کو بتانے چاہیے۔ کلینکل فیچرز، یہ کلاسیکل ڈینگی فیور کی طرح بھی ظاہر ہو سکتا ہے، یعنی کہ عام بخار کے شروع ہو کر زور پکڑ لے، یا ڈینگی ہیمریجک فیور یا ڈینگی شاک سنڈروم کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جو خطرناک بیماری ہے اور مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ بیماری کے ظاہر ہونے کا دورانیہ 1 سے 7 دن اور معمولی بخار کے لیے 5 سے 7 دن ہے، جس کے ساتھ متلی یعنی کہ وومیٹنگ، بھوک کا کم لگنا، سر درد، آنکھ کے پچھلے حصے میں درد ہونا، جلدی اعصابی زودہسی، انفلوئنزا کی طرح کی علامت بھی اس مرض میں شامل ہوتی ہے۔ بیماری کی ابتدا میں سرخی اور چکتے پڑ جاتے ہیں، کچھ دنوں میں بخار ختم ہو جاتا ہے اور نشانات نظر آنے لگتے ہیں، جو 1 سے 5 دن تک رہتے ہیں۔ سرخ نشانات ریشز کے دوران بخار دوبارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بخار میں درجہ حرارت 100 فارنہائٹ سے 100 فارنہائٹ سے 106 فارنہائٹ تک ہو سکتا ہے۔ ڈینگی ہیمریجک فیور، اس میں بخار کا ہونا تھرموسائٹوپینیا یعنی خون میں پلیٹلیٹس کی کمی یعنی ہیموکریٹ کا نارمل سے 20% زیادہ ہوتا ہے۔ سیرم پروٹین لیول کی کمی، خون کے پی ایچ کم ہونا، خون میں یوریا نائٹروجن کی ذاتی فیبروجن لیول کی کمی۔ ابتدائی طور پر بچے اس بیماری کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ 2 سے 5 دنوں میں ٹیشو کی بتدریج تباہی تیز ہو جاتی ہے، شوق لگتے ہیں، چڑچڑاپن، بے چینی، پسینے کی ذاتی، نیلے اور جامنی رنگ کے دھبے، سانس اور نفس کا تیز چلنا، 10% گیسٹرو انٹسٹائنل بلیڈنگ یعنی کالے یا نیلے خون کا نکلنا عام ہے۔ صحت یاب ہونے والوں میں 24 سے 36 گھنٹوں میں بہتری آ جاتی ہے۔ ان کیسز میں ہلاکت کی شرح 2 سے 10% تک ہے۔ متفرق تشخیص یعنی کہ ڈائگنوسس کے مختلف اور طریقے جو ہیں اس کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ دوسرے وائرل بیماریوں کے علاوہ جو ذمہ دار ہوتی ہیں وائرل ہیمریجک فیور کے اربوں وائرس گروپ ہیں۔ سیمپل کلیکشن، متاثرہ مریض کے سیمپل کو بہت زیادہ انفیکشن کنٹرول پھیلانے والا سمجھنا چاہیے۔ یونیورسل ہدایات پر عمل پیرا ہونا چاہیے، جو کہ ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ وہ پروٹیکشن جو ہے یعنی کہ ماسک لگانا اور گوگلز پہننا، گاؤن پہننا اور ہینڈ گلوز پہننا بہت ضروری ہے۔ سیمپل پلاسٹک کی بوتل یا کنٹینر وغیرہ میں لینا چاہیے جو ایئر ٹائٹ بند ہو۔ درخواست فارم یعنی کہ سیمپل کلیکشن فارم اور کنٹینر جس پہ سیمپل ہے اس پر مریض کا نام اور تفصیل لکھنی چاہیے۔ سیمپل کنٹینر پر بایو ہزارڈ خطرناک یعنی کہ بایو ہزارڈ اسٹیکر لگے ہونے چاہیے
ٹیسٹ کے بعد سیمپل اور کنٹینر دونوں کو صحیح طریقے سے ضائع کر دینا چاہیے۔